الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولعنة الله على الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال تعالى في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود پاک. واجب الاحترام محرم الحرام کا مہینہ اپنا دوسرا عشرہ طے کر رہا ہے. اور محرم الحرام جو تاریخی اعتبار سے ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی اہمیت اس محرم الحرام میں اور بھی زیادہ نمایاں طور پر یاد رکھی جائے گی کہ اس محرم الحرام میں کے پہلے عشرے میں چند مٹھی بھر اللہ کے شیروں نے 48 ملکوں کو شکست فاش عطا کی، اور دنیا کے کفر کے غرور کو خاک میں ملایا، اور ہمیں سبق دیا کہ جب ایمان و حمیت و غیرت و تقوی اور اتحاد اور اعتماد ان عناصر کے ساتھ کوئی میدان میں آتا ہے تو انشاءاللہ فتح اسی کی ہوگی. ہم نے حضرات صحابہ اکرام کو کیسر و کسریٰ کے محلات اور ان کے قالینوں کو پاؤں سے رونتے تو نہیں دیکھا، لیکن اپنی آنکھوں سے صحابہ کے غلاموں کو کابل کے محلات اور اس کے قالین اور صوفوں کو اپنے پاؤں اور جوتوں سے رونتے ہوئے ضرور دیکھا ہے. اسی سے اندازہ کر لیں کہ 14ویں صدی کے کچھ ایمان والے مستقل ڈٹے رہے تو 48 ملکوں کا اتحاد، ٹیکنالوجی، طاقت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. یقیناً ان لوگوں نے ملا عمر کو دیکھا ہے، حضرت عمر کو نہیں دیکھا تھا. تو جنہوں نے حضرت عمر کو دیکھا ہو تو پھر ان کی ایمانی کیفیت کا کیا حال ہوگا. اس سے بھی آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو تو بتاؤ دنیا کی طاقتیں ان کا مقابلہ کہاں سے کر سکتی ہیں. ارادہ تو میرا اسی عنوان پر آج تفصیلی گفتگو کا تھا، لیکن ایک آدھ دل خراش ایسا واقعے سامنے آ گئے ہیں جس کی وجہ سے مجھ میں تو آج جمعہ پڑھانے کی ہمت بھی نہیں ہے، اور حقیقتاً میں اپنے کو مجرم سمجھتے ہوئے
آج آپ کے سامنے یہ تقریر کر رہا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں ان مقدس شخصیات پر تبرہ کہ جنہوں نے کیسر و کسریٰ کو دن میں تارے دکھائے۔ میرے دوستو، بات جذباتیت کی نہیں ہے، بات حمیت و غیرت اور اسلام کی بقا کی ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اسلام کی ساری بنیاد وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ اگر یہ بنیاد کمزور ہو گئی تو پوری عمارت گرے گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم تک یہ پورا دین و اسلام، قرآن و ایمان سب کچھ پہنچانے والے کون تھے؟ ایک عقل مند آدمی جس کے دل میں اگر کفر کی مہر نہیں لگی ہوئی، اس کے دماغ میں اگر بھوسا نہیں بھرا ہوا، تو وہ یہ بات بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے ساری چیزیں چن کر منتخب کر کے دی ہیں۔ شہر دیا مکہ تو منتخب کر کے، مہجر دیا مدینہ تو منتخب کر کے، کتاب دی قرآن تو ساری کتابوں میں منتخب کر کے، سارے نبیوں میں امام الانبیاء بنایا تو امام کو نبیوں کے لیے منتخب کیا، ساری چیزیں منتخب کی، اور اللہ نے نبی کو دین پھیلانے کے لیے دنیا میں بھیجا، اور پھیلانے کے لیے جس جماعت نے ذریعہ بننا تھا وہ صحابہ تھے۔ تو کیا اتنے بڑے مشن کے لیے جنہیں معاون بنانا تھا وہ بغیر انتخاب کے آئے؟ کیا ان کی کوئی اسلام میں حیثیت نہیں ہے؟ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ 2-3 آدمی صرف ساری دنیا پر اسلام پھیلائیں، ایسا ممکن ہے؟ اگر اکیلے یہ سلسلہ ہو سکتا اور کسی معاون کی ضرورت نہ ہوتی تو رسول کا وجود ہی اتنا کافی ہے کہ پھر ان کے ذریعے ساری دنیا میں دین پھیلتا، لیکن ان کے لیے بھی معاونین اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بنایا، اور صاف طور پر اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ کے لیے آپ کی اتباع کرنے والے یہ مومن کافی ہیں۔ آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ کے لیے صحابہ کافی ہیں، یہ صاف فرمایا، یعنی کہ ان کی اہمیت اتنی بتلائی کہ ما فوق الاسباب مدد کے لیے اللہ کافی ہے، اور ما تحت الاسباب آپ کی معاونت اور مدد کے لیے آپ کا لشکر صحابہ کافی ہے۔ محرم الحرام کے 2-3 تاریخ کو ایک ملعون ابن ملعون، خبیث ابن خبیث، کافر ابن کافر، زندیق ابن زندیق، جو رات کی کسی تاریکی میں کسی متاع کی پیداوار کے نتیجے میں دنیا میں آیا، اس کی ایک ویڈیو آئی جسے دنیا میراثی وقت شہنشاہ نقوی کہتی ہے۔ جب ان کو صحابہ سے حیا نہیں تو ہمیں ان کنجروں سے کوئی بھی حیا نہیں آ سکتی۔ بات سننا ہے، ابھی تو میں اس عنوان پہ چڑھا ہی نہیں ہوں۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کو یہ رد عمل لگتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ بات کوئی عقل مند آدمی نہیں کہے گا کہ کتے کو بھونکنے دو اور تم پتھر نہ اٹھاؤ۔ کتا بھونکے گا تو اگلا پتھر اٹھا کر اسے دھتکارے گا۔ یہ غم و غصہ 3 محرم کو ایک کلپ آتا ہے اس کا، جس میں وہ اپنی عوام کو کہتا ہے کہ بھائی لائف ابھی نشر نہ کرو، جمع کرتے جاؤ، 10 محرم کے بعد جو ہے وہ چلوانا۔
یہ کلپ آیا اس ملعون کا یا نہیں؟ ہم اسی وقت جب سمجھ گئے کہ یہ ضرور کچھ خباثت کرے گا، اور یہ 10 محرم تک اپنی ساری خرافات کو پرامن طریقے سے چلانے کے لیے یہ پالیسی دے رہا ہے کہ اسے لائیو نہ چلایا جائے، ہم تو سمجھ گئے۔ اور 10 محرم گزرا، پھر اس کی تقریری اور ویڈیوز اپلوڈ ہوئیں، اور جو گند اور خباثت اور شرارت اور ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے جو اس نے باتیں کی وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اس مسئلے کو ثانوی حیثیت ہماری حکومت ادارے کیوں دیتے ہیں صحابہ کے مسئلے کو؟ یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ پچھلے محرم الحرام میں ایک بڈھے کھسڑ نے حضرت معاویہ حضرت ابو سفیان پہ لعن طعن کی، سارا ملک اٹھا اس کے خلاف۔ وہ ایک بڈھا اتنا تمہارے لیے طاقتور ہے کہ تم آج تک اسے گرفتار نہیں کر سکے؟ ایک وقت اسلام آباد میں گستاخی کر کے IMF کی گود میں لندن میں جا کے بیٹھتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ محرم کے شروع میں وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب وہ فرماتے ہیں کہ علامہ صاحب کا بیان پورے مہینے لائیو نشر ہونا چاہیے۔ یہ تمہاری تھپکی تھی جس کے بلبوتے پر وہ چیز آئی۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں ابھی موبائل میں ویڈیو آپ کو اس کی دکھاؤں اور مائک کے قریب موبائل کا مائک کر کے وہ اس کی گفتگو آپ کو سناؤں، اور آپ نے سنی بھی ہوگی۔ مجھے بتاؤ، اگر اس وقت ہم خاموش بیٹھ جاتے اور جمعہ اس عنوان پر پڑھا کر اپنے ایمانی غیرت و حمیت کا اظہار نہ کرتے تو کیا میں یہ امید رکھ سکتا ہوں کہ میرا خاتمہ ایمان امید رکھ سکتا ہوں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے صحابہ کی محبت ہمارے رگ و ریشے میں، ہماری گھٹی میں، اور وہ جماعت ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے چنا ہے۔ 3 باتیں اس نے واضح طور پر کہیں، اور وہ کلپ آیا ہے، اور ہم نے تمام حکومتی اداروں کو بھیج دیا ہے کہ اب تم کتنی کارروائی اس بدبخت کے خلاف کرتے ہو، جس میں وہ پہلی بات وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کی آیت پڑھ کے کہ نہ مرنا مسلمان ہو کر، نہ مرنا لیکن مسلمان ہو کر، اور وہ اشارہ دیتا ہے، یہ دربار میں حضرت فاطمہ نے ابو بکر صدیق کے سامنے یعنی پڑھی، اشارہ دے رہا ہے کہ وہ اگر فاطمہ کو حق نہیں دیں گے تو جناب کافر ہیں اور مسلمان نہیں ہیں۔ یہ وہی والا مضمون ہے جو فاضل علوی یہاں پر آگ لگا کے گیا، اور آج یہ ملعون شہنشاہ نقوی یہ آگ یہاں لگا رہا ہے، اور اس میں کہتا ہے وہ آئیں دربار میں، حالانکہ وہ مسجد نبوی میں آئیں، خود کہتا ہے۔ اور مسجد اس وقت تک مسجد ہوتی ہے جب تک اہل بیت کو انصاف ملے، انصاف نہ ملے تو وہ مسجد کے حکم میں نہیں رہتی۔ مجھے بتاؤ، یہ رسول کی مسجد کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ پیغمبر کی مسجد کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر مسجد نبوی مسجد نہیں ہے تو تیری عبادت گاہ تو ویسے ہی باڑا ہے، وہ تو ویسے ہی مسجد نہیں ہے۔ تو مجھے بتاؤ پھر مسجد کون سی ہے؟ اگر وہ مسجد مسجد نہیں کہ جس میں نماز پڑھنے والے کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تو پھر مسجد دنیا میں ہے کون سی؟ اگر وہ مسجد مسجد نہیں جس کے دربار میں اور جس کے محراب میں میرے پیغمبر کے سجدے ہوتے رہے، میرے پیغمبر کے آنسو ٹپکتے رہے، اگر وہ مسجد نہیں تو پھر مسجد کس کو کہتے ہیں؟ اگر جس جگہ میرے نبی کے پائے اقدس، جو پائے اقدس کبھی عرش بری پر ہوتے تھے اور وہ مسجد نبوی کے اندر ہوتے، اگر وہ مسجد نہیں تو پھر مجھے بتاؤ مسجد کس کو کہتے ہیں؟ وہاں آ کر اگلی بات وہ کرتا ہے کہ صرف نبی کے بعد 3 صحابہ مسلمان رہ گئے، باقی سارے مرتد ہو گئے۔ یہ اتنی بڑی بات،
یہ بدبخت کر گیا، یہ تو خود حکومت کا کام تھا، ہمارے کہے بغیر تم حقیقت میں آتے، تمہاری فوج کو کوئی برا کہے بغیر کہے ایکشن لیتے ہو، حکومتوں کو کوئی برا کہے بغیر کہے ایکشن لیتے ہو۔ مجھے بتاؤ نبی کے اس لشکر کو اگر کوئی سارے کے سارے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دے تو تمہارا قانون، تمہاری ٹیکنالوجی، تمہارے وہ ساری ایکٹیویٹیز وہ حرکت میں کیوں نہیں آتی؟ اب یہ تین صحابہ اگر مسلمان، حضرت سلمان، حضرت مقداد، حضرت ابو ذر، تمہیں یہ بھی میں بتلا دوں علی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے، فاطمہ حسن حسین کی محبت کا دعویٰ کرنے والے یہ شیعہ جھوٹے، سنو اس روایت میں جس میں وہ کہتے ہیں کہ تین مسلمان رہے، شہنشاہ نقوی نے یہ بات کی، باقی نبی کے بعد سارے مرتد ہو گئے تھے، ان تینوں میں علی کا نام نہیں ہے، ان تینوں میں حسن حسین کا نام نہیں ہے، ان تینوں میں عباس کا نام نہیں ہے، ان تینوں میں فاطمہ کا نام نہیں ہے۔ تم سمجھ نہ پائے علی کی محبت دکھا کر علی کا بغض یوں ظاہر کرنے والے علی کو بھی اسلام کی صفوں سے نکال بیٹھے ہیں، ورنہ مجھے بتاؤ ان تین کے اندر حضرت علی کا نام کیوں نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ نبی کے بعد اگر صرف تین مسلمان تھے تو کیسر و کسرا کو دن میں تارے کس نے دکھائے تھے؟ پھر مسلمہ کذاب کا مقابلہ کس نے کیا تھا؟ پھر منکرین زکوٰۃ کے خلاف میدان میں کون آئے تھے؟ پھر بتاؤ انطاکیہ، فارس، آذربائیجان، آزمانستان، ترکمانستان، اصفہان، افریقہ، مکران، کابل، پشاور، ملتان، 65 لاکھ مربع میل اسلام کے پھیلانے والے کون تھے؟ پھر مجھے بتایا جائے اسلام کو ساری دنیا میں لے جانے والے پھر کون تھے؟ پھر اگر یہ تین ہی تھے باقی نہیں تو قرآن کو دنیا میں لے جانے والے کون تھے؟ یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں جو دنیا میں پھیلے ہیں۔ رب نے جیسے آسمان کو تاروں سے پھیلایا ہے، زمین کو اللہ نے محمد کے یاروں سے پھیلایا ہے۔ یہ تین صحابہ اگر مسلمان، کوئی عقل کی بات ہے؟ باقی پھر کہاں گئے؟ یہ اتنی بڑی تکفیر، اتنی بڑی بات تم نے، بات توجہ سے سننا، ہم پر یہ تو الزام لگایا کہ یہ معاملہ کافر کافر کے نعرے سے چلتے ہیں اور فساد ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ پہلے صحابہ کو کافر کہا تھا، تکفیر کی تھی، یہ نعرہ اس کے رد عمل میں تھا، یہ اس کے رد عمل میں تھا۔ بنیادی فسادی یہ لوگ ہیں۔ اب ایک طبقہ اٹھے گا اور کہے گا یہ دشمن کی سازش ہے ملک کے خلاف، یہ کوئی تیسرا ہاتھ ملوث ہے، یہ راہ ملوث ہے، یہ اور بدبختو یہ تو دیکھو جو بھی ملوث ہو استعمال کون ہوتا ہے اس فساد کے اندر، ہمیشہ ذریعہ کون بنتا ہے؟ یہ استعمال ہونے والے نامعلوم ہے یا معلوم ہے؟ بتاؤ، جو استعمال ہو رہے ہیں یہ معلوم ہے یا نامعلوم ہے؟ یہ فاضل علوی نامعلوم ہے، یہ تقی جعفر نامعلوم ہے، یہ شہنشاہ نقوی نامعلوم ہے، یہ سارے ملعون معلوم ہیں، پھر کیوں نہیں؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ میں اداروں سے، لکھنے والوں سے، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں ان سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں، صحابہ تمہارے بھی ہیں، اگر تم مسلمان ہو تو صحابہ تمہارے بھی ہیں، صحابہ ہمارے بھی ہیں۔ تم اپنی نوکری کے چکر میں جنہوں نے نبی کی نوکری کی اگر ان کا دفاع نہ کیا تو حوض کوثر سے کس منہ پہ جاؤ گے؟ پھر بتاؤ نبی کے دربار میں کس طرح جاؤ گے؟ تیسرا کفر یہ شہنشاہ نقوی بکتا ہے اور کہتا ہے کہ بعضوں کا ماضی اچھا ہوتا ہے، مستقبل خراب ہوتا ہے، اور اس میں وہ مثال دیتا ہے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ماضی اچھا تھا، پھر آخر میں کہتا ہے کہ وہ ایک روایت پڑھ کے ثابت کرتا ہے کہ نعوذ باللہ زبیر جہنمی ہے، یعنی نبی کہیں عشرہ مبشرہ میں زبیر وہ 10 صحابہ
جن کو نبی نے دنیا میں جنتی فرمایا، نبی زبان نبوت سے کہیں زبیر تو جنتی ہے، اور یہ کنجر کہے کہ وہ جہنمی ہے، میں نبی کی مانوں یا اس متضادے کی مانوں؟ میں پیغمبر کی بات مانوں یا اس ملعون کی بات مانوں؟ وہ زبیر جہنمی جس نے اسلام کے لیے سب سے پہلی تلوار اٹھائی ہے، وہ زبیر کہ جب پتہ چلا ان کو مکے میں نبی کو مشرکین مکہ نے گرفتار کر لیا، اپنی تلوار سوتی اور دشمن کے نرغے میں گھس گئے، اور نبی کو آگے دیکھا صحیح سلامت، فرمایا زبیر یہ کیا؟ کہ اللہ کے نبی مجھے پتا چلا تھا ان ملعونوں نے آپ کو گرفتار کر لیا، میں آپ کے دفاع کے لیے آیا ہوں۔ حضور سن کر مسکراتے ہیں، سنو زبیر وہ انسان ہے، اسلام کے لیے اگر سب سے پہلے کسی نے تلوار اٹھائی ہے اسے زبیر کہتے ہیں، ابھی جہاد کا حکم بھی نہیں آیا اور اسلام کے لیے جو تلوار اٹھائے اسے زبیر کہتے ہیں۔ اور زبیر تو وہ شخص ہے جو بدر میں شریک ہوئے، بدر کی جنگ میں آئے، اور بدر میں شریک ہونے والوں کے لیے نبی نے فرمایا اعملوا ما شئتم، اے بدریوں تم جو کچھ بھی کرو اللہ قیامت میں تم سے نہیں پوچھے گا۔ حضرت زبیر وہ ہیں۔ سنو ہمارے پاکستان کے میزائل بنانے والوں، پاکستان کے دفاع کے لیے اسلحہ بنانے والوں، ہمارے ایک میزائل کا نام انزا ہے۔ انزا ایک میزائل جو پاکستان کا ہے، جیسے اطف میزائل ہے، شاہین و غوری ہے، اس میں ایک میزائل کا نام انزا ہے۔ اب یہ انزا میزائل کس کے نام پہ رکھا گیا؟ بدر کے میدان میں عتبہ بن سعید جو پورا لوہے میں غرق ہو کر حل من مبارز کی صدا لگاتا ہے، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، باقی پورا جسم لوہے میں غرق تھا۔ پیغمبر کی نظر زبیر پہ پڑ گئی، فرمایا کہ اشارہ کیا اپنے جوان کو، حضرت زبیر میدان میں آئے، اس بندے کی ساری کیفیت کو دیکھا، اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ حضرت زبیر نے نیزہ ہاتھ میں لیا اور ایسا نشانہ لیا کہ وہ سیدھا اس کی دکھتی ہوئی آنکھ میں گڑ گیا اور اس کی آنکھ کو چیرتا ہوا کراس کر گیا، ایسا ماہر نشانہ باز۔ اور اسی نیزے کو انزا کا لقب ملا، اور یہ انزا حضرت زبیر کا نیزہ تھا، اسی نیزہ کہ جس کے نام پر آج پاکستانی میزائل بنا گیا ہے۔ یہ زبیر بن عوام ہے، یہ جہنمی ہے تو تو جنتی ہے، یہ جہنمی ہے تو تیرا باپ جنتی ہے۔ وہ زبیر جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہو ہر نبی کا ایک حواری ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ وہ زبیر جب نبی مکہ فتح کرنے کے لیے جائیں، جب نبی مکہ فتح کرنے کے لیے جائیں تو مکہ فتح کرتے ہوئے علم حضرت زبیر کو دیں۔ اے کربلا میں علم پکڑنے والے عباس علمدار، ان کی عزت کرتے ہو اور کرنی چاہیے کہ عباس علمدار میرے ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہ حسین کا علمدار تھا اور زبیر محمد الرسول اللہ کا علمدار تھا۔ عباس کربلا میں حسین کے علم کا علمدار تھا اور زبیر حسین کے نانا کا علمدار تھا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو پیغمبر نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی، اور یہی زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے اتنا گہرا تعلق کہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو قرضے کی حالت میں اپنے بیٹے سے کہتے ہیں پریشان نہ ہونا، اگر تجھے کبھی کوئی پریشانی آئے تو ہاتھ اٹھا کے دعا ان الفاظ سے کرنا، اے زبیر کے مولا میرا یہ کام کر دے، اے زبیر کے مولا میرا یہ کام کر دے، اے زبیر کے مولا میرا یہ کام کر دے، تیرے سارے کام اللہ بنائے گا۔ پھر دنیا نے دیکھا، ان کے بیٹا کہتے ہیں، ان کے بچے کہتے ہیں ہمیں کسی بارے میں پھر کبھی پریشانی نہ ہوئی، جب کسی معاملے میں پریشانی ہوتی ہم زبیر کا واسطہ دے کر کہتے اے زبیر کے مولا ہمارا یہ کام کر دے، وہ کام پورا ہو جاتا۔ میں ربا تجھے اسی زبیر کا مولا کہتا ہوں
جنہوں نے تیرے نبی کے یاروں کی گستاخیاں کی ہیں تو انہیں عبرت کا نشانہ بنا دے۔ اے زبیر کے مولا ان صحابہ کی گستاخیاں کرنے والوں کو تو کتے اور خنزیر کی شکل کا بنا دے۔ اے زبیر کے مولا جنہوں نے نبی کے یاروں کی گستاخیاں کی ہیں تو انہیں ان کے گھروں میں جلا دے، تو انہیں نشان عبرت بنا دے۔ اے اللہ تو انہیں نشان عبرت بنا دے۔ اے زبیر کے مولا ہم بھی زبیر کا واسطہ دے کے تجھے کہتے ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، ان گستاخوں کو عبرت کا نشان بنا کر دنیا کو بتا دے صحابہ سے محبت کرنے والے الگ ہیں، صحابہ کی گستاخی کرنے والے الگ ہیں۔ ہم ساری چیزیں برداشت کر سکتے، نبی اور صحابہ کی توہین برداشت۔ اور سنو جس واقعے کو ذکر اس نے کیا اور ناج البلاغہ کی جھوٹی روایت بیان کرتا ہے کہ زبیر کے سر کاٹا گیا، خارجی نے مارا، تو علی نے فرمایا قاتل مقتول مقتول کلاہما فی النار۔ بات یہ ہے کہ علی حضرت زبیر کو ظہر کی نماز میں سجدے کی حالت میں ابن جرموز نے شہید کیا۔ حضرت علی کو پتہ چلا، حضرت علی نے کچھ یوں فرمایا کہ میں نے اپنے نبی سے سنا تھا کہ زبیر کو جہنمی آدمی شہید کرے گا، زبیر کو جہنمی آدمی شہید، روایت یوں ہے۔ تم اس میں القاتل والمقتول، کہاں کی مٹی کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ اللہ کے نبی نے القاتل والمقتول، وہ تو بیجا قتل کرنے والوں کے بارے میں یہ وعید سنائیے۔ یہ تمہاری عادت ہے، ایک روایت وہاں سے ایک روایت وہاں سے۔ وہاں فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کرتے کہ دربار میں آئی ہوں نہ ملا، اور ادھر سے دوسری روایت کے لاتے حضور نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، اب فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے اذیت دے گا وہ مجھے اذیت دے گا، جو مجھے اذیت دے وہ اللہ کو۔ یہ تو نبی نے فرمایا کب؟ جب حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا۔ اب وہ بات حالانکہ غلط پھیلی، حضرت علی کا ایسے ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ بات پھیل گئی۔ حضور نے اس موقع پر حضرت علی کو یہ فرمایا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ مجھے بتاؤ میرے دوستو، حضرات صحابہ کرام کے متعلق کوئی لچک ہو سکتی ہے؟ کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ ہم نے یہ بات اداروں کے کوڈ میں ڈال دی۔ ہم سے کل جب سے یہ ویڈیو دیکھی ہے، نہ ہم سے بات ہو رہی ہے، نہ ہم سے نماز پڑھائی جا رہی ہے۔ ادھر فاروقی صاحب پریشان، مجھے کہہ رہے مجھ سے نماز ہی نہیں پڑھی جا رہی تھی اتنی تکلیف میں۔ اور ہم نے تمام مکاتب فکر کے علماء سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ دعا کریں کہ دوبارہ ڈاکٹر عادل خان شہید رحمہ اللہ کی خون کی برکت سے یہ علماء ایک ہوں اور اس ملعون کے اوپر ہم FIR کٹوا کر اور گرفتار انشاءاللہ کروا کر دم لیں گے۔ آپ اس کے لیے اگر جان دینی پڑے تیار ہو؟ آنا پڑا آؤ گے؟ کوئی کمپرومائز نہیں۔ صحابہ کے مسئلے پہ توجہ، صحابہ کے مسئلے پہ کوئی لچک نہیں ہوگی۔ یہ کوئی بات ہے؟ تم مجلس اس لیے کرتے ہو بھائی فضائل حسین بیان کرو، تمہارے پاس یہ فضیلتیں ہیں ہی نہیں، آتی نہیں ہیں، تو کربلا کے واقعے بیان کرو، فضائل اہل بیت، لیکن یہ ضروری ہے کہ ان کا بیان کرتے ہوئے صحابہ پہ تبرہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، میں ایک سوال دنیا رفض و شیعت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھے بتائیں اللہ نے قرآن میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، توجہ کرنا، یہ سوال یہ الٹا لٹک جائے، میں شہید ہو جاؤں، یہ انشاءاللہ اس وقت تک یہ جواب نہیں بن سکتا ان سے۔ اللہ کے نبی اللہ قرآن میں کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی رفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس لیے یہ امت بہترین ہے کہ نیکی کا حکم دیتی ہے
اور برائی سے روکتی ہے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لاتی ہے۔ اس وجہ سے اب یہ کنتم، یہ مصداق صحابہ ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر یہ سارے مراد ہوتی امت تو یہاں انتم ہوتا، لیکن یہاں کنتم کہہ کر نبی کے صحابہ کو اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو۔ اب بہترین امت کیوں؟ اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اب توجہ کر، اس مکتب فکر کے یہاں ایک طبقہ نعوذ باللہ مرتد تھا، وہ ایمان والا ہی نہیں، تو یہ تو کنتم خیر امت میں سے نکل گیا نعوذ باللہ۔ دوسرا طبقہ اگر وہ کہتے ہیں یہ تھے حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین، تو پھر تم تو یہ کہتے ہو یہ ساری زندگی تقیے میں رہے، خلافت چھن گئی، برائی ہوئی تھی نا، خلافت چھنی تو یہ حق میں تو بولے ہی نہیں، باغ چھن گیا، یہ تو انہوں نے برائی سے روکا ہی نہیں، ادھر حق چھن گیا، برائی سے روکا ہی نہیں۔ اگر تم کہتے ہو وہاں دروازے پہ لاتے مری تو پھر برائی سے تو انہوں نے روکا ہی نہیں، نیکی کا حکم تو کسی کو دیا ہی نہیں، اور جی یہ ظلم ہو گئے تو پھر برائی سے تو انہوں نے کسی کو روکا ہی نہیں۔ ابو بکر خلیفہ بنے رہے، وہ صحیح نہیں تھے نعوذ باللہ، تو تم نے تو برائی سے پھر کسی کو روکا ہی نہیں۔ عمر 10 سال خلیفہ رہے، پھر اس طبقے نے تو برائی سے کسی کو روکا ہی نہیں۔ عثمان 12 سال خلیفہ رہے، پھر انہوں نے تو برائی سے کسی کو روکا ہی نہیں۔ ایک طبقہ ان کے امت میں اسلام مسلمان نہیں ہے، دوسرا طبقہ تقیے میں رہا، اس نے نیکی کا حکم نہیں دے سکے، برائی سے روک نہ سکے۔ تو مجھے بتا پھر کنتم خیر امتن ہے کون؟ پھر کنتم خیر امتن ہے کون؟ پھر بہترین امت ہے کون تمہارے یہاں؟ ہم تو کہتے ہیں بہترین امت نبی کے یار ہیں، نبی کے جانثار ہیں، نبی کے چوکیدار ہیں، نبی کے وفادار ہیں، نبی کے غمگسار ہیں، نبی کے پہرے دار ہیں، نبی کے یہ سارے یار ہیں، نبی کے یہ پہرے دار ہیں، نبی کے یہ حواری ہیں، نبی کے یہ ساتھی ہیں، نبی کے یہ صحابہ ہیں، یہ سارے کے سوا کنتم خیر امت اخرجت للناس میں داخل ہیں۔ لیکن سوال میرا اس طبقے سے ہے، ان کے تو ایک طبقہ ارتداد میں رہا، اسلام میں ہی نہیں تھا، اور دوسرا طبقہ تقیے میں رہا، وہ نیکی کا حکم نہیں کر سکا، برائی سے نہیں روک سکا۔ تو بتاؤ بہترین امت پھر کون ہے؟ وہ پیدا کہاں سے ہو گئی؟ اب قرآن نے تو ذکر تو کیا ہے تم بہترین امت ہو، اب بتاؤ نا کیا قرآن ہوائی باتیں کیا کرتا ہے کوئی بہترین امت نہ ہو، اور قرآن نے فرضی باتیں کی ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا بہترین امت نبی کے صحابہ ہیں۔ بات اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ اس لیے یاد رکھو یہ گستاخی ہوئی، دوبارہ ملک کے حالات خراب کرنے کی سازش کی گئی، کیونکہ انہیں تکلیف ہوئی ہے کہ افغانستان میں وہ آ گئے ہیں جو عمر کے غلام ہیں۔ پیٹ میں مروڑ تو ہوں گے، تکلیف تو ہوگی، بے چینی تو ہوگی، لیکن جل اور جل اللہ تعالیٰ اور جلائے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے یہ بڑا برائی، یہ بیماری ان کے دلوں میں بڑا نہیں ہے، تکلیف ہو گئی۔ میں نے کہا کس بات کی تکلیف ہے؟ اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو کوئی اسے کس پوائنٹ آف ویو اور اینگل سے دیکھ رہا ہے، کسی وہ کس اینگل سے فتح منا رہا ہے، لیکن میرے سامنے جہاں اور بہت ساری خوشی کی وجوہات ہیں، وہاں سب سے بڑی وجہ ایک یہ ہے اب حکومت ان لوگوں کی آ گئی جس کی وجہ سے پاکستان کا یہ 2200 کلومیٹر بارڈر ایریا محفوظ ہو جائے گا۔ یہ 2200 کلومیٹر افغان پاکستان بارڈر ہے، کہاں چمن سے شروع ہو کر اور کہاں وہاں پر جاتا ہے اسپین بولدک تک، اور یہ سارا 2200 کلومیٹر سرحد یہ محفوظ ہوئی۔ وہاں انڈیا بدماشی کرتا تھا، افغانستان میں رہ کر اس بارڈر کو استعمال کر کے پاکستان میں دہشت گردی کرتا تھا، دراندازی کرتا تھا، اسرائیل کو موقع ملتا تھا، ایران کو موقع ملتا تھا، امریکہ کو پاکستان میں دہشت گردی کا۔ اسی لیے تو انڈیا پریشان ہے،
اسے جلاب لگ چکے، وہ پریشان ہو چکا ہے، کیونکہ اب اس بارڈر سے وہ بدماشی نہیں کر سکتا، اب اس بارڈر سے ایران پاکستان کے خلاف بدماشی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اب وہاں پر صحابہ کے غلام موجود ہیں۔ سب سے بڑی خوشی ہمیں یوں ہے کہ پاکستان یہ سیب ہو گیا، ہمارے سی پیک انشاءاللہ العزیز ترقی کرے گا، ہمارا یہ بارڈر ایریا محفوظ ہو گیا۔ مجھے بتاؤ اس عنوان پر ہمیں خوشی ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر سب کچھ آئے اور چاہتے تھے کہ انہیں ختم کر دیں، لیکن اللہ والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، اللہ والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ ان کی 313 بدری بریگیڈ سے سارے پریشان ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون سی مخلوق آ گئی۔ میں نے کہا ہیں تو یہ 313، لیکن ان کی مدد کرنے کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اللہ تو اس لیے ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ وہاں پر ان کی حکومت آئی، یہاں ایران پریشان، بھارت پریشان، امریکہ پریشان، ہو پریشان۔ یہ ہمارے ملک کا 2200 کلومیٹر ایریا انشاءاللہ العزیز اب محفوظ ہو چکا ہے۔ اس لیے اب یہاں پر پاکستان کے حالات خراب کرنے کے لیے یہ تبرے کے سسٹم، اور اس میں وہ دھڑلے سے اپنی ویڈیو میں کہتا ہے تبرہ، یعنی صحابہ کو گالی دینا۔ تبرہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، نماز کی طرح واجب ہے۔ میں نے کہا چل اس سے تو پتہ چل گیا نماز تمہارے نزدیک واجب ہوتی ہے، فرض نہیں، لیکن محرم کی مجلسیں تیرے لیے فرض ہیں۔ اس لیے ہم یہ ارباب اقتدار سے کہتے ہیں یہ تبرہ اور گستاخ جتنے ان کے خلاف حکومت خود FIR کاٹے، اور ان گستاخوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دینی چاہیے یا نہیں؟ بہت جلد کل تک انشاءاللہ العزیز امید ہے آپ کے سامنے کوئی لائے عمل آئے گا۔ ہو سکتا ہے پورے سندھ کے ہر ضلع میں ہم دھرنا دیں۔ بابا اگر کوئی ڈنڈے سوٹے گولی آئے تو تیار ہو صحابہ کے لیے؟ بولو ایسے نہیں، کھڑے ہو کر میرے ساتھ آپ پکا ارادہ کریں۔ کون کون ہے؟ عظمت صحابہ، توجہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، صحابہ کے گستاخوں پہ لعنت، صحابہ کے گستاخوں پہ لعنت، شہنشاہ نقوی ملعون پہ لعنت، شہنشاہ نقوی ملعون پہ لعنت، صحابہ کے گستاخوں پہ لعنت، عظمت صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کرے صحابہ سے پیار بہت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔